سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد کئی دن سے بات چل رہی تھی خاص طور پر رمضان کی مبارک دن اور راتوں میں اللہ کے ذکر کی، اور یہ بات چل رہی تھی کہ خاص طریقے کے اوپر ماہ مبارک کے دن اور رات ان کا تعلق اللہ کی کتاب اور قرآن سے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خاص طور پر رمضان کے مہینے میں رات اور دن قرآن کی تلاوت کے اندر اور راتوں سے اور دنوں سے زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا بھی ہے کہ قرآن کا تعلق رمضان سے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ رمضان کے اندر قرآن کو اللہ نے اتارا ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ بس قرآن ہی کا ذکر کیا جائے، قرآن ہی کو پڑھا جائے، قرآن کے سوا کسی اور ذکر کو رمضان کے رات اور دنوں کے اندر نہ کیا جائے، یہ نہیں ہے۔ ایک خاص ذکر ہے جس کو نسبت ماہ مبارک اور رمضان سے ہے کہ اللہ نے قرآن کو ماہ مبارک میں اتارا، اس لیے خاص طور پر اس ذکر کی کثرت رمضان میں ہونی چاہیے۔ لیکن ذکر جو در حقیقت اللہ کی قربت، اللہ کی محبت اور اللہ سے تعلق کی بنیاد ہے، رمضان کے مہینے کے اندر اس کو زیادہ سے زیادہ ہی ہونا چاہیے۔ تین چیزیں ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ ایک تو ہے ذکر، آدمی اللہ 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 کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہتا ہے۔ اس کو تو ذکر کہا جاتا ہے۔
ایک اور چیز ہے، جس ذات کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے مذکور، جس کا ذکر کیا گیا، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ شیخ نے بتا دیا کہ 1.25 مرتبہ اللہ 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 کہو، یہ ہے ذکر جو سبب بنتا ہے اللہ کی ذات جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے قربت کا۔ تو پہلی چیز تو ذکر ہے اللہ اللہ، اور جس ذات کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ عربی کے اندر مذکور ہے، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، اے اللہ آپ کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ ایک تیسری چیز ہے ذاکر، ذکر کرنے والا۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو ذکر کس ذات کا ہے، تو اللہ کا ذکر ہے، اور کس کو یاد کر رہا ہے، کس کا نام جپ رہا ہے، وہ ذات مذکور ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور ایک ہے ذکر کرنے والا، وہ کون ہے؟ جو آدمی بیٹھا ہوا سر سے پیر تک اللہ کا محتاج، اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ ہے ذاکر، ذکر کرنے والا۔ ان تینوں چیزوں کے اندر انسان کا تعلق مذکور سے، جس ذات کا ذکر کر رہا ہے، بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ جتنا مضبوط ہوگا ذکر میں اتنی ہی کامیابی ہوگی، اور جتنی کمزوری ہوگی ذکر میں اتنی ہی کمزوری ہو جائے گی۔ اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ ہر ذکر کرنے والا، یعنی ہر ذاکر ذکر کرتے ہوئے اپنا تعلق مذکور کے ساتھ مضبوط کرے۔ کیا کر رہا ہے؟ جو زبان سے کلمہ نکال رہا ہے لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا معنی کیا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں ہے؟ یا دل و دماغ دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، مجھے 1200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، 600 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا، وہ کہہ جا رہا ہوں تصویر پہ یاد ہے۔ جس ذات کا ذکر کیا جا رہا ہے اس ذات کا خیال ذکر کرتے ہو، کیا کہہ کیا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کیا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ کا؟ ذکر میں کامیابی کی وجہ سے ذاکر کے لیے ذکر کرتے ہوئے مکمل دل و جان سے مذکور کی طرف توجہ رکھنا، یہ بنیاد ہے ذکر کی۔ نہیں تو ورد پورا ہو جائے گا کہ میں نے 12 تسبیح کر لی ہے، لیکن اس 12 تسبیح کا وہ اثر کے دل و دماغ کے اندر
بیٹھ جائے، دیوانہ ہو جائے آدمی، یہ اثرات دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ اس کو خوب سمجھنا چاہیے۔ جو بات زبان سے نکل رہی ہے صرف زبان نہیں، دل اور دماغ دونوں مذکور کی طرف متوجہ ہیں۔ یہی چیز صوفیاء کی طرف سے ذکر کرنے والوں کو بتائی جاتی تھی کہ ذکر اس طرح کرو کہ دل، دماغ اور زبان تینوں چیزیں ذکر کے اندر مشغول رہیں۔ اس کو خوب اچھی طرح سمجھو۔ زبان کی مشغولیت تو یہ ہے کہ آدمی اللہ 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 کہہ رہا ہے، یہ دماغ کی مشغولیت ہے، زبان کی مشغولیت ہے۔ زبان کی مشغولیت اللہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا قرآن کی تلاوت جو بھی ہو رہا ہے، یہ زبان کی مشغولیت ہے۔ دماغ کی مشغولیت کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ مخاطب کس سے ہے؟ زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں مطلب کیا ہے ان کا؟ یہ تو بیکار ہے۔ کارآمد ذکر جب ہے جب زبان کے ساتھ دماغ لگا ہوا ہے، ہر طرف سے دنیا سے جدھر الجھاتا نکال کر کے زبان کے ساتھ اپنے دماغ کو جوڑ دیا ہے، جس کا ذکر کر رہا ہے، یعنی اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میرے سامنے ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کا کلام ہے میرے سامنے۔ اللہ 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 کہہ رہا ہوں۔ کس کو یاد کر رہا ہے؟ اپنی طرف کسے متوجہ کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کی ذات کو۔ دماغ اس سے لگا ہوا ہے، اس ذات سے۔ اور بڑی بنیادی چیز ہے زبان اور دماغ کے ساتھ دل کا ذکر کے اندر لگنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میری زبان جس ذات کا نام لے رہی ہے، میرا دماغ جس کی طرف متوجہ ہے، مذکور، وہ اللہ میرا محبوب ہے۔ اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہوں۔ اگر یہ تینوں چیزیں ساتھ نہیں ہیں تو یاد رکھنا اللہ کے ذکر کا فائدہ نہیں۔ آدمی ذکر کرتا ہے، کہتا ہے محبت نہیں پیدا ہوتی ہے۔ ذکر اور تسبیح پوری کر رہا ہے، لیکن کہتا ہے کہ نہ میری زبان محفوظ ہے غیبت سے، اور نہ میرا دل محفوظ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نہ الجھے، نہ میرا دماغ محفوظ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی میرا محبوب نہ ہو۔ کیوں محفوظ نہیں ہے؟ اسی وجہ سے ذکر کر رہا ہے آدمی، ذاکر ہے، ذکر بھی ہے،
لیکن مذکور کی طرف توجہ نہیں ہے، تسبیح پوری کر لینا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے، فائدہ جب ہوگا یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوں گی، ذکر کرنے والا ذکر کر رہا ہے، مذکور میرے سامنے ہے، اور دل یہ کہہ رہا ہے یہی تو میرا محبوب ہے۔ یہ تین چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہو گئیں، بڑی جلدی ذکر کا اثر ہوگا، اور دل، دماغ، زبان سب متحد ہو کر اپنے اللہ کو یاد کرے گا۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ احکم الحاکمین اسے دھتکار دے اور اس کی توجہ کے قبول نہ کرے، میں نہیں ہو سکتا۔ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ بندے کی طرف متوجہ نہ ہو، یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ ہاتھ اٹھاتا ہے بندہ اللہ کی طرف اور اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ ضرور متوجہ ہوگا، مگر متوجہ ہونا کیسے ہو؟ اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو طریقہ ہے اس طریقے کو اپنا، صرف زبان سے نہیں، زبان کے ساتھ دماغ، اللہ مذکور میرے سامنے ہے، اور اس دماغ کے ساتھ دل جو میرے سامنے ہے وہ میرا محبوب ہے، تب ذکر کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہر ذکر کرنے والے کو جب ذکر کرنے بیٹھے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ توجہ کرنی چاہیے اس کے معنی کے اوپر، کیا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، کیا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اور اس ذات سے محبت پیدا کرنے کے لیے جس کے مبارک نام کو لے رہا ہے، اپنے دل کو متوجہ کر، اے اللہ آپ کے سوا میرا کوئی محبوب نہیں، تب ذکر کا فائدہ ہوگا، ورنہ زندگی اسی میں گزر جائے گی کہ بھائی روز ذکر کرتے ہیں لیکن نہ محبت خدا کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور نہ اللہ کی محبوبیت ظاہر ہوتی ہے، کیا کریں؟ کوئی فائدہ نہیں، لیکن طریقہ ہے ذکر کرنے کا۔ آدمی گم ہو جائے مذکور کے اندر، صرف زبان سے کان، آنکھ، ناک، دل، دماغ، ہر چیز مذکور سے جڑ جائے، یہ نہیں ہوگا، طریقہ یہ نہیں ہے۔ ہاں ہر چیز جڑ جائے گی جب تو یہ سوچ کر ذکر کر کہ نام کس کا لے رہا ہے، تیرا دماغ کدھر ہے؟ اس اللہ کی طرف جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جس کے سامنے کل موت کے بعد قیامت کے دن مجھے جانا ہے،
اور وہ میرا محبوب ہے. اب ہر چیز اس کی طرف متوجہ ہو جائے. میرے بھائی یہ ذکر اللہ کا بہت بنیادی طریقہ ہے. اسی بنیاد پر جو لوگ اللہ کے ذکر میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس بنیاد کو انہوں نے پکڑ رکھا ہے، کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ کی طرف یہ متوجہ ہے زبان، دماغ اور دل سے. اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہے، اس کو قبولیت عطا فرما رہا ہے. یہ اللہ کی محبوبیت کا طالب ہے، اللہ اس کا محبوب بن جاتا ہے. میرے بھائی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اس میں جتنا کامیاب ہوگا آدمی زبان کے ساتھ دماغ اور دماغ کے ساتھ دل. میری زبان جس کو بلا رہی ہے وہ اللہ ہے، اور دل کہہ رہا ہے وہ میرا محبوب ہے. جتنی مضبوطی اس کے اندر ہوگی کہ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ بیٹھتا ہے، نہ دل اپنی جگہ سے ہٹتا ہے نہ دماغ، وہی کامیابی ہے. پھر اللہ بھی اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوگا. 3 چیزیں ہیں. اس لیے ذکر میں جب بیٹھے آدمی تو اسی طرح بیٹھے، اپنے ظاہر و باطن کو سب کو مذکور یعنی اپنے اللہ کے ساتھ لگا کر بیٹھے، تب اللہ بھی اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوگا. اور ایسا ذکر کرنے والا ذکر میں کامیاب ہو. اللہ ہم سب کو اسی طرح ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کامیاب فرمائے، اور اپنی سچی محبت ہمارے دل، دماغ اور زبان میں پیوست فرمائے، ہمیں کامیابی عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.